بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة ما بعدهم من نسلهم قد جاءني من قبلهم العابد والباقر والصادق والكاظم ثم الردي ثم التقي ثم النقي ثم عسكري ثم مهدي هاديا حضرت امام الخاتمة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع منقوش في اللوح والقلم سید العرب والعجم ایک بار باواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم انتہائی واجب الاحترام سادات کرام اور دیگر معزز بزرگوں اور دوستوں، میری ماں اور میری بہنوں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ ربیع النور شریف کی آج تیسری رات ہے اور جمعۃ المبارک کی پہلی رات ہے۔ کل کا جو دن سورج جو طلوع ہوگا وہ جمعۃ المبارک کا دن ہوگا اور اسی مبارک مہینے کا یہ پہلا جمعۃ المبارک ہوگا۔ اللہ کریم آج کی رات کی برکتوں سے، رحمتوں سے ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو مالا مال فرمائے اور ان خوشیوں والے لمحات کے صدقے میں رب کریم ہماری پریشانیوں کو، تکالیف کو، مصیبتوں کو، بیماریوں کو خوشحالی میں تبدیل فرما دے، آمین۔ ہماری اس مسجد میں آج یہ چوتھی نشست ہے، چوتھی محفل ہے۔ ہم نے سفر المظفر کی جو آخری، جو 30ویں جو رات تھی وہ پہلی محفل تھی، اور پھر ربیع النور شریف جب سے آغاز ہوا، درود تاج کا ذکر ہم پہلی رات سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اس کے مطابق آج تیسری یہ نشست ہے جس میں درود تاج کے بارے میں آج بھی ہم اور آپ سنیں گے۔ دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، کل یہاں تک ہم نے سنا تھا۔ اس کے بعد جو
کچھ درود تاج میں ہم اور آپ جو پڑھتے ہیں، اسمہ مکتوب مرفوع منقوش فی اللوح والقلم سید العرب والعجم۔ اسمہ مکتوب، آپ کا نام پاک لکھا ہوا ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اسمہ، آپ کا نام پاک، مکتوب، لکھا ہوا ہے، مرفوع، بلند کیا گیا، مشفوع، مقبول شفاعت ہوا، منقوش، نقش کیا گیا، فی اللوح، لوح محفوظ میں، والقلم، اور قلم قدرت پر، سید العرب، جو سردار ہیں تمام عرب کے، والعجم، اور سردار ہیں تمام عجم کے۔ آج یہاں تک ہم درود تاج پڑھ کر جو اس کے بارے میں جو کچھ مجھے عرض کرنا ہے وہ عرض کر رہا ہوں۔ اسمہ مکتوب، آپ کا نام پاک لکھا ہوا ہے۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ہر جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام لکھا ہوا ہے۔ حضور علیہ السلام کا زمین پر جو نام رکھا گیا وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آسمانوں میں ہے احمد۔ میں نے یہ پہلے عرض کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو بشارت دی تھی، خوشخبری دی تھی کہ میرے بعد جو رسول تشریف لائیں گے ان کا نام احمد ہوگا۔ علماء کرام یہ لکھتے ہیں حضور علیہ السلام نے جو کچھ اپنے مبارک نام کے بارے میں جو فرمایا ہے، امام مالک یہ کہتے ہیں کہ جس گھر میں ایسا شخص ہو، ایسا بچہ ہو کہ جس کا نام محمد رکھا جائے یا احمد رکھا جائے، اللہ تعالیٰ اس نام کی برکت سے اس گھر والوں کے رزق میں بھی اور اس کے آس پاس رہنے والے جو نیبرز ہیں ان کے رزق میں بھی برکت عطا فرماتا ہے۔ یہ صرف نام پاک کی برکت ہے کہ جو حضور کی محبت میں اپنے بچے کا نام محمد رکھ دے یا احمد رکھ دے، یقیناً اللہ تعالیٰ اس گھر میں کبھی رزق کی تنگی نہیں فرماتا، بلکہ اس نام کی برکت سے اس کے نیبرز جو ہوتے ہیں مسلمان نیبرز کے رزق میں بھی اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اور اس بات کو ہم تک پہنچانے والے کون ہیں؟ جو ائمہ مجتہدین میں جو شامل ہیں، حضرت امام مالک جو خود ایک فقہ کے فاؤنڈر ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نام پاک کی اس قدر برکت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے صحابی ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن دو ایسے شخص ہوں گے جن کو حکم ہوگا اللہ رب العزت کی جانب سے، فرشتوں کو یہ حکم دیا جائے گا کہ انہیں جنت میں لے جاؤ۔ وہ یہ عرض کریں گے کہ اے اللہ، ہمارے اعمال تو اتنے اچھے نہیں تھے، آج جو ہم پر اس قدر تو کرم فرما رہا ہے، ہمیں تیری عطا سے جو جنت میں بھیجا جا رہا ہے، کس وجہ سے ہمارے کوئی اعمال اتنے اچھے نہیں تھے؟ اللہ رب العزت فرمائے گا تمہارے جنت میں جانے کی وجہ صرف یہ ہے کہ تمہارا نام محمد ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو باپ
میری محبت میں اپنے بچے کا نام محمد یا احمد رکھ دے، وہ شخص جنتی ہے، وہ دونوں جنت میں جائیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے شہزادے کا نام بھی محمد تھا۔ کئی صحابہ کرام اہل بیت اطہار اپنے بچوں کے نام محمد پر رکھتے تھے۔ عمر ابن خطاب کا دور خلافت ہے، آپ امیر المؤمنین ہیں۔ آپ کے پاس ایک فیصلہ آیا، ایک شخص کو لایا گیا اور یہ کمپلین کی گئی کہ اے امیر المؤمنین، یہ جو نوجوان ہے اس کی حرکتوں سے لوگ بیزار ہیں، تنگ آ چکے ہیں، لوگوں کو تنگ کرتا ہے، پریشان کرتا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب نے پوچھا کہ بتاؤ نوجوان، تمہارا نام کیا ہے؟ وہ نوجوان کہنے لگا کہ میرا نام محمد ہے۔ عمر ابن خطاب نے تلوار نکال کر آپ نے یہ فرمایا، یا اپنا نام بدل دے یا اپنا کردار بدل دے، کہ نام محمد ہو اور حرکتیں اس طرح ہو، ہم اس چیز کو ہرگز برداشت نہیں کرتے۔ ہارون رشید بھی بادشاہ گزرا ہے، اور بھی کئی بادشاہت جو گزرے ہیں، جو بادشاہ جو گزرے ہیں، ان میں ایک بادشاہ محمود غزنوی، سلطان محمود غزنوی، یہ بادشاہ تھا اپنے وقت کا۔ اس کا جو وزیر تھا وہ ایاز تھا۔ ایاز کا بیٹا، اس کا نام محمد تھا۔ بادشاہ محمود جب بھی اس سے مخاطب ہوتا، اس کا نام پکارتا تو محمد کہہ کر پکارتا۔ ایک دن بادشاہ نے کہا کہ اے ایاز کے بیٹے، میرے لیے پانی لے آؤ۔ ایاز وہاں موجود تھے، انہوں نے یہ جب سنا تو سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ کیا میرے فرزند سے، میرے بیٹے سے کوئی خطا سرزد تو نہیں ہو گئی کہ جس کی وجہ سے آج نام نہیں لیا بادشاہ نے، بلکہ یہ کہا کہ اے ایاز کے بیٹے، ورنہ جب بھی پکارتے ہیں تو نام لے کر پکارتے ہیں۔ پوچھنے لگا کہ بادشاہ کیا وجہ ہے، کوئی میرے بچے سے غلطی ہو گئی ہے؟ بادشاہ یہ کہنے لگا کوئی غلطی نہیں ہوئی، میں جب بھی تمہارے بیٹے کو نام سے پکارتا ہوں میں وضو کی حالت میں ہوتا ہوں، میں کبھی اس نام کو بے وضو بھی نہیں لیتا۔ یہ بزرگان دین کا ادب تھا۔ امام غزالی جو آج بھی بغداد شریف میں آرام فرما ہے، سرکار غوث پاک کے بالکل قریب ہیں، بہت سے خوش نصیب جو ان کی زیارت کا شرف جنہوں نے حاصل کیا ہے ان کی مزار پاک کا۔ معراج کی رات جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے، حضور علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ العلماء ورثات الانبیاء، کہ میری امت کے جو علماء ہیں وہ انبیاء کرام کی وراثت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی تو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام یہ عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، آپ کی امت کو اللہ تعالیٰ نے جو اتنا نوازا ہے کہ آپ کی امت کے علماء حق جو ہیں ان کا اتنا اونچا اسٹیٹس ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ امت تو اور انبیاء کرام کی بھی اللہ تعالیٰ نے اور انبیاء کرام کو بھی عطا فرمائی، مگر امت مصطفیٰ کا ایک الگ مقام ہے۔ انبیاء کرام کی وراثت ان کو قرار دیا گیا۔ آخر ایسی کوالٹی کیا ہے آپ کے امت کے علماء میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات حضرت امام غزالی جو ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، عالم ارواح میں تھے، ان کی روح کو طلب کیا گیا اور
آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ کے کلیم ان سے پوچھیے آپ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام امام غزالی جن کا ابھی وجود ہوا ہی نہیں ہے، اب ان سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ تمہارا نام کیا ہے۔ امام غزالی سے جب پوچھا گیا کہ what is your name، وہ کہتے ہیں کہ محمد بن محمد بن محمد، کہ میرا نام محمد ہے، میرے باپ کا نام محمد ہے، میرے دادا کا نام محمد ہے۔ وہ پیغمبر جناب موسیٰ علیہ السلام ویسے ہی ان کا جلال مشہور ہے، وہ جلال میں آ گئے، وہ کہنے لگے کہ میں نے تم سے تمہارا نام پوچھا ہے، تم پورا شجرہ کیوں بتا رہے ہو؟ وہ یہ کہنے لگے، عرض کرنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، اے پیغمبر خدا، آپ سے جب اللہ رب العزت نے یہ پوچھا تھا کہ اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، تو اس وقت آپ سیدھا سادہ یہ جواب دے دیتے کہ میرے ہاتھ میں عصا ہے، اسٹیک ہے، مگر آپ نے جو جواب ارشاد فرمایا قرآن کریم میں، جس کا ذکر خود رب نے فرمایا کہ پوچھا گیا کہ ہاتھ میں کیا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ جواب دیا کہ میرے ہاتھ میں عصا ہے، اس سے میں سمندر میں جب لگاؤں، ٹچ کروں تو راستہ سمندر چھوڑ دیتا ہے، راستہ بنا دیتا ہے، اندھیرے میں یہ روشن ہو جاتا ہے، جادوگروں کے درمیان اس عصے کو چھوڑ دوں تو یہ سانپ بن جاتا ہے۔ تو اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے کلیم، آپ بھی سیدھا جواب دے دیتے کہ یہ عصا ہے، تو آپ نے پوری ہسٹوری کیوں کر دی؟ اب جب یہ سنا تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ فرمایا کہ بے شک حضور کا جو فرمان ہے وہ حق ہے، کہ جو علماء ہے حق ہے، ان کا ایک اسلام میں اونچا مقام ہے۔ تو امام غزالی، آپ کا نام محمد، آپ کے والد کا نام بھی محمد، آپ کے دادا کا نام بھی محمد، کس قدر محبت تھی۔ اسمہ، آپ کا نام پاک لکھا ہوا ہے، کہاں لکھا ہوا ہے؟ مکتوب لکھا ہوا ہے، اس کے بعد جو ہم پڑھتے ہیں مشفوع مرفوع بلند کیا گیا۔ حضرت عمر ابن خطاب یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام سے یہ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا یہ فرمائیے، قرآن کریم میں ایک آیت ہے پہلے سپارے میں، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کہ اے اللہ کے نبی، جب آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی، وہ روتے رہے، اپنی جو ان سے بھول ہوئی اس کی معافی طلب کرتے رہے، کئی سو سال تک معافی مانگتے رہے۔ اللہ نے یہاں پر یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے آدم کو کچھ کلمات سکھا دیے۔ اب وہ کلمات کیا تھے؟ جب عمر ابن خطاب یہ کہتے ہیں کہ جب پوچھا گیا سرکار سے کہ وہ کلمات کیا تھے، الحمدللہ ہمارے محترم حسنین رضا صدیقی صاحب برمنگھم سے یہاں تشریف لائے ہیں، اور انہی کے ساتھ ہمارے دوسرے مہماں قاری محمد تنویر اقبال صاحب بھی یہاں، نعت خواں یہ بھی تشریف لائے۔ میں خوش آمدید کہتا ہوں، اللہ کریم ان کا آنا قبول فرمائے، ہم سب کا آنا قبول فرمائے۔ جب یہ پوچھا گیا کہ وہ کلمات کیا تھے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام جب اپنے رب کی بارگاہ میں کئی سو سال توبہ طلب کرتے رہے، معافی طلب کرتے رہے، بالآخر ان کی زبان سے جو نام نکلا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے مجھے معاف فرما دے۔ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا، یہ پوچھا کہ اے آدم ذرا بتاؤ تمہیں کیسے پتا چلا یہ محمد کون ہے؟ عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ
جب تیری قدرت سے جب میں وجود میں آیا تو عرش کے ستون پر ہر جگہ جب میں نے دیکھا کہ وہاں لا الہ الا اللہ لکھا ہوا تھا اور اسی کے ساتھ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا، میں اسی وقت سمجھ گیا کہ اللہ رب العزت کے ساتھ اگر کوئی نام ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کا ہے، تو کتنی عظیم ہستی ہوگی۔ اللہ نے یہ فرمایا، المستدرک میں یہ روایت موجود ہے کہ اے آدم اگر محمد کو پیدا نہ فرماتا تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ تو ہر جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھا ہوا۔ یہ روایت حضرت عمر ابن خطاب کی ہے۔ اسی حوالے سے عبداللہ ابن عباس، جس کو جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے جو وسیلہ پیش کیا 5 ناموں کا وسیلہ تھا، جس میں ایک وسیلہ محمد مصطفیٰ کا تھا، دوسرا علی کا تھا، تیسرا فاطمہ الزہرا کا تھا، تیسرا حسن، چوتھا حسن اور 5واں حسین کا تھا۔ یہ روایت بھی موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک کا نام اس وقت بھی موجود تھا، جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ ایکسپٹ ہوئی۔ تو آج جو آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہے وہ تو وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم تو آدم کی اولاد ہیں، ہمارے جو باپ ہیں انہوں نے پہلا وسیلہ ہی محمد پاک کا دیا، پنجتن پاک کا دیا۔ اب ہم تم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ تم ہمیں بتاؤ، اگر وسیلے کے قائل نہیں ہو تو پھر تم کس کی اولاد ہو؟ آدم کی اولاد نے تو خود آدم علیہ السلام جو ہمارے باپ ہیں انہوں نے تو وسیلہ پیش کیا۔ آج جو وسیلے کے قائل نہیں ہیں تو ان سے یہ پوچھنا چاہیے، اور کیونکہ یہ سب احادیث میں موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بظاہر جو بشری لبادے میں جو آئے، یہ اللہ کی منشا ہے۔ اللہ رب العزت کی جانب سے جو ہدایت ہم تک پہنچی ہے وہ سرکار کے صدقے پہنچی۔ حضور کی ذات، آپ کا مقام اس قدر بلند ہے کہ لوگوں کے درمیان اور خدا کے درمیان جو وسیلہ ہے وہ حضور کی ذات ہے۔ اللہ رب العزت، یہ تو اللہ کی شان ہی نہیں، یہ اس کی قدرت ہی نہیں کہ وہ خود آئے اور وہ آ کر ایک ایک کو ہدایت دے، یہ اس سے پاک ہے۔ اب وہی ہو سکتا ہے کہ جو رب کے بالکل قریب ہو، اگر وہ نیچے آ جائے تو خدا نہیں، اور اگر کوئی بندہ اوپر چلے جائے تو وہ بندہ نہیں۔ تو بیچ میں کوئی ایسا وسیلہ ہونا چاہیے۔ کیا وسیلہ کہ جو اوپر جائے تو پتا چلے کہ وہ اور ہیں، اور جب نیچے آئے لباد انسان میں تو پتا چلے یہ یقیناً محمد مصطفیٰ ہیں۔ اب جس کی جو سوچ ہوتی ہے وہ اس نظریے سے دیکھے گا۔ جس نے زمین سے دیکھا تو اسے وہ محمد بن عبداللہ نظر آئے، اور جس نے آسمانوں کی طرف نگاہ کر کے یا جن کی نظر لوح محفوظ تک پہنچتی ہے ان کی جوتیاں اٹھا کر جب پوچھا تو وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ اللہ کے نور ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حقیقت سوائے رب کے اور کوئی نہیں جان سکتا۔ تو آپ کا نام بلند ہے حضرات گرامی، کتنا بلند ہے۔ ہر جگہ پر حضور فرماتے ہیں کہ جب میں جنت میں گیا تو میں نے حوران جنت کی جبیں پر ان کے ماتھے پر دیکھا میرا نام لکھا ہوا ہے محمد۔ میں نے غلامان بہشت کے ماتھے پر دیکھا تو میرا نام لکھا ہوا ہے۔ میں نے یہ عرض کیا کہ مالک یہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے محبوب، آج ہم یہی تو تمہیں بتانا چاہتے ہیں کہ ہر جگہ آپ کا نام ہے، اور آج ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اے محبوب جہاں پر میرا نام ہوگا وہاں آپ کا بھی نام ہوگا۔ آپ دیکھ لیجئے جتنے ادیب ہیں ان کے ادب میں محمد مصطفیٰ کا نام، جتنے شعراء ہیں ان کے اشعار میں نبی کا نام، جتنے عالم ہیں ان کے علم میں نبی کا نام، محدثین کی احادیث میں مصطفیٰ کا نام، مفسرین کی تفاسیر میں نبی کا نام،
مفتیوں کے فتووں میں نبی کا نام، ہر چیز میں آپ دیکھیے، کوئی چیز کوئی جگہ ایسی خالی نہیں. اگر اذان ہے تو اذان میں بھی نبی کا نام، نماز ہے تو نماز میں نبی کا نام، اقامت ہے تو اس میں بھی نبی کا نام، قرآن کے پاروں میں مصطفیٰ کا نام، غار حرا میں مصطفیٰ کا نام، عرش پر نبی کا نام، آسمانوں میں نبی کا نام. یہ بتا دیا کہ اے محبوب، جہاں جہاں میرا نام ہوگا وہاں تیرا نام بھی ہوگا. مکہ مکرمہ کے جو کفار تھے، جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو ان کو تکلیف کس بات کی تھی؟ وہ محمد بن عبداللہ تو مانتے تھے، وہ سب مانتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ان جیسا کوئی اور ہے بھی نہیں، جھوٹ یہ نہیں بولتے، کسی کو پریشان یہ نہیں کرتے، کسی کو تکالیف یہ نہیں دیتے، ہر اعتبار سے یہ اچھے ہیں، مگر ہم انہیں اللہ کا رسول نہیں مانتے. ان کو جو پرابلم تھی، جو اس وقت جو کفار تھے، ابو جہل، ابو لہب، ابو سفیان، جو ایمان نہیں لائے تھے، اور اس کے علاوہ امیہ بن خلف، شیبہ، عتبہ، ولید، ان سب کو پرابلم کیا تھی؟ وہ کہتے تھے کہ ہم محمد بن عبداللہ مانتے ہیں، کہ محمد یہ عبداللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کا رسول انہیں نہیں مانتے. آج بھی اللہ رب العزت نے تمام مسلمانوں کو یہ حکم فرما دیا ہے کہ اگر تم ایمان والے ہونا چاہتے ہو، میرا نام چاہے جتنی بار لیتے رہو، اللہ کی وحدانیت کا اعلان تم کرتے رہو، مگر ایمان والے نہیں بنو گے جب تک رسول اللہ کی رسالت کو نہ مانو. تو اسلام مکمل ہی حضور کی رسالت پر ہوتا ہے، اور یہی وہ چیز تھی جو مکہ مکرمہ کے کفار ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے. آج لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ یار آپ یہ میلاد کیوں مناتے ہو؟ ہم نے کہا آپ اپنے مقدر سے پوچھئے، آپ اپنے نصیب سے پوچھئے. ہم اگر مناتے ہیں یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا جو اظہار ہے، ہم ان محبتوں کا اظہار کرتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت یہ سب سے پہلے ہے. نمازیں فرض ہیں، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ صاحب نصاب پر فرض ہے، حج فرض ہے، یہ سب عبادات بعد میں ہیں. ان سب سے پہلا جو فرض ہے وہ حضور کی محبت ہے. اگر حضور کی محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. بقول علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہی کیا لوح قلم تیرے ہیں. اس منہ آپ کا نام پاک مکتوب لکھا گیا، مرفوع بلند کیا گیا، مشفوع نقش کیا گیا، فی اللوح لوح محفوظ پر، والقلم اور قدرت والے قلم پر، سید العرب کہ تمام عرب کے سردار ہیں، والعجم تمام عجم کے سردار ہیں. تو حضرات گرامی، اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک بلند کیا ہے. میرے درمیان اس وقت حسنین رضا صدیقی صاحب موجود ہیں اور بڑی غور سے دیکھ رہے ہیں، اور یہ تو سیدوں کا ڈیرہ ہے، یہاں تشریف لائے ہیں. وقت بھی بڑا جو ہے اس وقت تیزی سے گزر رہا ہے. اسی کو ہم مزید جو کنٹینیو ہم کل کریں گے. سید العرب والعجم آگے جو ہے جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم. انشاءاللہ کل ہم اس بارے میں کل مزید ہم گفتگو کریں گے. میں محترم حسنین رضا صدیقی صاحب